السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 12ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس میں شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کوئی چلنے والا، کوئی ایسا نہیں ہے جاندار جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ نہ دیا ہو، جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور رزق ہی نہیں بلکہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ سے مراد ماں کے پیٹ میں سے لے کر اس کے سونپنے کی جگہ تک، یعنی قبر تک، جہاں پر اس نے جینا ہے، جہاں پر مرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو زندگی سے لے کر موت تک کا ہر چیز، انسان کی کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ اب رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، اب بندے پر ہے، بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمائے چاہے حرام طریقے سے کمائے، تو یہ بندے پر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے بندے کے پیچھے موت پیچھا کرتی ہے، ایسے رزق پیچھا کرتا ہے۔ اگر بندہ رزق سے بھاگے گا تو رزق اس کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے موت ڈھونڈتی ہے۔ تو اس لیے رزق جو ہے وہ ملنا ہے۔ یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ جلدی رزق حاصل کرنے کے لیے وہ غلط راستے اختیار کرے یا آرام سے صبر اور تحمل کے ساتھ بہتر راستے سے حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم انسان کو رحمت چکھانے کے بعد، رحمت کرنے کے بعد اس سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں تو یہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو ہے ہی ناشکرا، بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو ہے ہی جلد باز۔ تو انسان جو ہے وہ ناشکری کرتا ہوا اللہ کے سامنے، مطلب جب کوئی اس کے نعمت چلی جاتی ہے تو ناشکری کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے سے اللہ نے کیوں لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہم دوبارہ اس کو دیتے ہیں تو یہ اپنے اوپر فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا یہ، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، میں یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں کہ میں نے اتنی کھاد ڈالی اور اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا، پھر میری فصل اتنی اچھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ہاں جو لوگ صبر کرتے ہیں، جب ان پر مشکل آتی ہے صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بہت بڑا رکھا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، جو دنیا کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے صرف دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے جو یعنی اعمال کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں فائدہ مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بدلہ دے دیا ہے، ان کو مزین کر دیا ہے ان کے لیے دنیا کو، اور ان کو جو کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سب کو بدلہ تو دینا ہی ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ تو وہ جو کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے اس کو دنیا میں، اگر اللہ نے اس کے لیے آخرت میں نہیں نہ رکھا ہوا تو پھر اس کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ بعض ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہیں ان پر مشکلیں آتی ہیں، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اتنے بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن ان پر اتنی مشکلیں آتی ہیں تو ان کے لیے اللہ نے آخرت میں اجر رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا میں نہیں۔ بعض جو ہیں وہ بد بھی ہوتے ہیں لیکن ایک آدھی بھی نیکی کرتے ہیں کبھی کوئی سال بعد بھی، تو پھر بھی ان کا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کے مال متاع اور ان کے لیے ساز و سامان اور دنیا میں ان کا نام، سٹیٹس، یہ سارا کچھ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے صرف دنیا میں ہی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ انی لکم نذیر مبین۔ انہوں نے جب اپنی قوم کی طرف آئے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے کہا میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کس چیز سے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کو پکارو۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی ایک ہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم میری دعوت کو قبول کر لو، کسی اور کی جو ہے وہ تم نے عبادت نہیں کرنی۔ تو حضرت نوح نے بھی یہی جو ہے وہ دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بشر کی پیروی کریں، ایک انسان کی پیروی کریں۔ یہ ہر دور کے مشرکین کا مسئلہ تھا کہ نبی ایک بشر ہمارے جیسا، اور ہم تجھے اپنے سے اوپر نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ شان و شوکت والے ہیں، تو جو ہے وہ شان و شوکت والا نہیں، تو ہم کیسے تیری اتباع کر لیں۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک بڑی دلیل ہے، اور ساتھ میں وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں وہ کمزور، جو مزدوری کرنے والے، جو مطلب
کمزور طبقہ تیرے ساتھ ہے تو ہم کیسے تجھے مان لیں کہ حق اللہ تعالیٰ نے حق دینا ہوتا تو نبی کوئی بڑے جو ہے وہ بڑا بھیجتا، بڑا نام سٹیٹس مال و دولت والا، تو تجھے اللہ نے جو ہے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو میری قوم، میں تم سے مزدوری تو مانگتا نہیں ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میری جو اجر ہے وہ تو اللہ پر ہے، میں تو اللہ سے اپنی مزدوری لیتا ہوں، میں تو تمہیں دعوت دینے ہیں اور میری دعوت کو مان لو۔ انہوں نے کہا اچھا تو ایسے کر، ان لوگوں کو جو چھوٹے لوگ ہیں، جو مطلب یہ غریب لوگ ہیں، ان کو اپنے سے دور کر، پھر ہم تیری بات سنیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو پکڑے گا، اگر مطلب اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا اگر میں ان کو ہٹا دوں تو میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے ہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہلوایا کہ آپ کہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، نہ میں کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کہتا ہوں میں غیب جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہلوایا کہ آپ انہیں بتائیں کہ میرے پاس میں نے یہ دعوے نہیں کیے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ بھیجا ہوا بندہ ہوں، میرا تو کام ہے ڈرانا، تو میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ نے حکم دیا، انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے کشتی بنائی، اللہ نے حکم دیا کہ نوح ان کے سامنے اور میرے سامنے جو ہے نا وہ تو کشتی تیار کرنی شروع کر، اب ان کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے مذاق کرنے شروع کر دی، اچھا تو کشتی اب کہاں چلائے گا، کشتی بنا رہا ہے، کبھی تو دعوت دیتا ہے، تیرا بھی پتہ نہیں چلتا ہے، اس طرح کی بڑی باتیں فضول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح آپ کشتی بنائیں اور جو ہے وہ کشتی میں ہر جوڑا جو ہے وہ سوار کر لیں، ہر جانوروں میں سے ایک جوڑا، بکرا بکری جو ہے وہ کوئی بھی جانور جو ہے وہ اس کا جوڑا، چاہے وہ پاک ہے ناپاک جس طرح کا بھی ہے، اللہ نے کہا ایک جوڑا سوار کر لیں اس میں، اور آپ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لیں اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اب عذاب آنا شروع ہو گیا، تندور، زمین نے پانی چھوڑا، تندور پانی نکالنے لگے، آسمان سے بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے جو ہے اللہ کے نام سے جو ہے وہ کشتی کو چلایا کہ دعا پڑھ کے بسم اللہ مرجیہا و مرساہا، میں اللہ کے نام سے اس کو چلاتا ہوں، اس نے اللہ کے نام سے ہی چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ہی ٹھہرنا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام ہے، انبیاء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے۔ اب جب دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو تو اس کو آواز دیتے ہیں کہ بیٹے آ جا کشتی میں، تو بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے۔ بیٹے نے کہا نہیں وہ سامنے پہاڑ ہے، تیرے اللہ کا عذاب نعوذ باللہ پہاڑ پر بھی آ جائے گا، اتنا بڑا پہاڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا نا، باپ تھے، انسان تھے، تڑپ گئے، کہنے لگے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تمہارے اہل سے ہی نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ پتہ چلا جب بندہ عمل اچھے نہیں کرتا تو وہ اس میں سے نکل جاتا ہے، انبیاء کے اہل سے نکل جاتا ہے۔ تو جو سید کہلوانے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ہے، تو اللہ نے یہ بات قرآن میں واضح کر دی ہے کہ جو اچھے عمل نہیں کرتا وہ نبی کے آل سے نکل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ڈانٹا اس بات پر کہ تو نے اس کی سفارش کیوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، اے نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے اس بات کے سوال کرتا ہے جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اس بات سے رک جا ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جلدی سے اللہ سے معافی مانگی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ میں ایسا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی، اور یہاں پر بیٹا مشرک تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے، اس کے لیے مشرکوں کے لیے اگر دعا کرے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ پکڑ کرے گا، تجھے پر مشرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ مشرک اللہ نے یہاں پر ایک چیز کا فیصلہ کر دیا، جانور اچھے ہیں ان کو کشتی میں بٹھا لے، لیکن مشرک پاک نہیں، اس کو کشتی میں نہیں بٹھانا، اس پر یہ ہوگا کہ تیری بھی پکڑ ہو جائے گی اگر تو اس طرح کا کچھ کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ عذاب آیا، سارا قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی، اور پھر ایک پہاڑی پر جو ہے اس حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی سے اتارا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، کیا کرو؟ استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بارشیں بھی نازل کرے گا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا قیامت کے دن اس کے اعمال اس کو خوش کر دے، نامہ اعمال خوش کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار زیادہ کیا کرے۔ استغفار کرنے سے اس کے جو نامہ اعمال ہیں قیامت کے دن اس کو خوش کر دیں گے۔ پھر انہوں نے جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی عاد، اس نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، سرکشی کی، بغاوت کی، باتیں سنائی، مذاق کیے، دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، شریکوں کو مانا۔ تو اللہ فرماتے پھر ہم نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب کون سا تھا؟ تیز آندھی کا عذاب۔ 7 راتیں 8 دن وہ آندھی چلی، اس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، تو ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے اللہ عذاب سے بچاتا ہے تو بھی اپنی رحمت سے، جنت میں بھیجے گا تو بھی اپنی رحمت سے۔ ادھر ایک واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کا، بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ جو بندہ کہتا تھا 500 سال عبادت کرنے والا کہ میں اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جاؤں گا جنت میں، تو اللہ نے اس کو دکھا دیا ایک آنکھ کے بدلہ اس کے ترازو میں رکھ کے کہ تیرے اعمال 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتی، تو کہتا ہے اپنے عملوں سے جنت میں جاؤں گا۔ تو پھر اس نے کہا نہیں اللہ، میں تیری رحمت سے جنت میں جا سکتا ہوں، اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہیں بس نہیں، ان کا عذاب یہیں تک نہیں، بلکہ ہم قیامت کے دن بھی ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا سمود، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو، انہوں نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی طرف جو ہے وہ دعوت کو قبول کر لو، معبود جو ہے تمہارا اللہ ہے، اس کو پکارو، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ انہوں نے اس بات کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر انہیں جو ہے وہ ایک اونٹنی رونما ہوئی پہاڑ سے، جو کسی اونٹنی سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو کھانے پینے دو، جہاں جاتی ہے اس کو جانے دو۔ اب انہوں نے کہا جی یہ اللہ کیسی نشانی ہے، یہ تو ہمارا پانی پی جاتی ہے، ہمارا چارہ کھا جاتی ہے، ہماری فصلیں خراب کرتی ہے۔ ایسے باتیں کرتے کرتے انہوں نے، کسی نے کہا اس کو مار دیں، کوئی انہوں نے اس بات سے منع کیا کہ اس سے، حضرت صالح نے اس بات سے منع کیا کہ اس سے عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ کی نشانی کو تم مار دو۔ ان میں سے ایک آدمی بڑا، انہوں نے سب نے کہا نہیں نہیں اس کو مارو، کاٹو۔ ایک آدمی بڑا، اس نے پکڑ کے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس سے اس کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا اس بات پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چیخ نے آ پکڑا، زلزلے نے آ پکڑا۔ چیخ ایسی تھی کہ جس نے ہر چیز کو ہلا دیا، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا۔ ان سے پہلے قوم عاد کا واقعہ گزر چکا تھا، تو انہوں نے اپنی رہائش ایسی بنائی تھی کہ اگر ہم پر آندھیوں کا عذاب بھی آئے تو وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، یعنی پہاڑوں میں ایسی جگہ بنا رکھی تھی۔ تو اللہ نے چیخ کا عذاب، زلزلے کا عذاب بھیجا، جن سے یہ ملیا میٹ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو جو ہے وہ خاطر کے لیے بچڑا لے آئے، بچڑا ذبح کر کے ان کے کھانے کے لیے لے آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے رکھا تو وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کھایا نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار پریشان ہو گئے، کیونکہ وہاں اس دور میں جو ہے وہ اگر کوئی دشمن ہوتا تھا تو اس سے کوئی چیز کھاتے نہیں تھے،
پتہ چل جاتا تھا جو چیز کھاتا نہیں پتہ چل جاتا تھا یہ ہمارا دوست نہیں، یہ دشمن ہی ہے. یعنی اتنا زیادہ نمک، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نمک حلال کیا اس نے یا نمک حرام کیا، تو اتنا زیادہ اس چیز کا خیال کیا جاتا تھا کہ جس سے دشمنی ہے اس کے گھر کا کچھ کھاتے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی غلط سوچ کے آئے میرے بارے میں جو کھا نہیں رہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو جو ہے وہ نوری ہیں، فرشتے ہیں، اس لیے نہیں ہم کھاتے. تو پتہ چلا کہ فرشتے جو ہیں وہ نہیں کھاتے، وہ یہ چیزیں نہیں کھاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشر اور عظیم البشر، دنیا کائنات ساری دنیا کے جن انسانوں سے افضل اور اعلیٰ اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل اور اتنا مقام دیا جتنا اس کی شان کے لائق تھا. اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میں نوریوں میں سے نہیں ہوں. نوری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے میں کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا ہے، بڑھایا ہے. تو آپ کو بشروں میں، انسانوں میں، اشرف المخلوقات میں بھیج کے یہ درجہ دیا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ ہم کھاتے نہیں، پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ نوری جو ہوتے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں کچھ بھی، کھانا پینا یہ ہماری جو ہم کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں، اسحاق اور یعقوب کی ہم وہ آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشخبری کیسے؟ ان کی بیوی سن رہی تھی، وہ ہنس پڑی اور کہتی کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں. حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ میری بیوی بوڑھی، میں بوڑھا، اب کیسے عجیب بات ہے یہ، مطلب اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے حکم میں کیوں تعجب کر رہا ہے؟ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا اچھا اس کے بعد کیا رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ان پر عذاب جو ہے وہ نازل کرنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے، ان سے لڑنے لگے، نہیں تم ایسے نہیں کرو، ان کو موقع دو، نہیں ایسے نہیں کرو. ان کا نہیں، ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے، اب تو اللہ کا حکم آ گیا. جب وہ قوم لوط کی طرف گئے، قوم لوط کا یہ گناہ تھا کہ وہ جو ہے برا کام، غلط کام جو ہے وہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے. یعنی آدمی لڑکوں کے ساتھ ہی کرتے تھے، وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے. ان کے لیے جو ہے وہ شیطان نے لڑکوں کو، آدمیوں کو جو ہے وہ مزین کر دیا تھا، تو وہ آپس میں جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت جو ہے وہ غصہ دلاتی تھی. تو یہ دو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، نوجوانوں کی صورت میں وہاں پر گئے، اور جا کے انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور جو ہے ان کے مہمان بنے ہیں، تو اب حضرت لوط جو ہیں وہ ڈرے اس چیز سے کہ کہیں وہ میری قوم کو نہ پتہ چل جائے. انہوں نے خوبصورت لڑکے دیکھ کے تو بھاگے آنا ہے. تو بیوی نے جو ہے وہ اطلاع دے دی، یا انہیں کسی طریقے سے پتہ چل گیا، تو وہ آگے سارے کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط نے انہیں منت سماجت کی کہ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، اس طرح کا کام نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو تجھ سے یہ چھین لیں گے، لڑکے لے لیں گے، ہم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. تو وہ اس بات میں جو ہے بڑے پریشان اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کاش تو مجھے طاقت دیتا، اتنی طاقت دے کہ میں اپنے مہمانوں کا دفاع کر سکوں. میرے پاس وہ مہمان آئے ہیں تو یہ انہوں نے اپنا ہی کام شروع کر لیا. تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا اے لوط پریشان نہ ہو، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہرگز پریشان نہ ہو. تو اپنی رات کو تو جو ہے نا وہ نکل جائے اس بستی میں سے رات کے وقت. تو ہاں تیری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ اس نے جو ہے وہ غداری کی ہے اور وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو مڑ کر نہیں دیکھ، تو جو ہے وہ نکل جائے اس بستی سے. رات کو نکل گئے، صبح کو اللہ کا عذاب آ گیا. راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا، بستی کو اٹھایا، اوپر لے کے، اوپر سے لے جا کے الٹا کر کے زمین میں مارا اور پتھر برسائے، نشانے پہ لگے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کا نشانہ لگایا. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو اس طرح جو قوموں نے جو ہے وہ اس طرح کا ظلم کیا،
ان پر اللہ تعالیٰ کے اسی طرح عذاب آئے۔ پھر آگے ذکر آتا ہے شعیب علیہ السلام کا، مدین کی طرف اللہ نے انہیں بھیجا اور انہوں نے جا کے بھی پہلی دعوت یہی دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، میری قوم میں تمہیں کس چیز کی طرف بلاتا ہوں، کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میکال پورا دو، ماپ تول پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ انہوں نے کہا تو ہمیں یہ کون سی دعوت دینے آ گیا ہے؟ اگر تو یہ تمہاری برادری کا ڈرنا نہ ہوتا ہمیں تو ہم تجھے رجم کر دیتے، ہم تم پہ پتھر برساتے، ہم تمہیں جان سے مار دیتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک اللہ نے مطلب برادری، ایک قبیلہ اچھا تھا جس کی وجہ سے وہ اس چیز سے بھی ڈرتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو تم میرے قبیلے سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ سے نہیں ڈرتے جو سب سے بڑا ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کا مالک ہے، تم اس سے ڈرو، تم میرے قبیلے سے ڈر رہے ہو۔ خیر انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ انکار کیا اور اللہ کی توحید کا انکار کیا، اس بات سے ماننے کا انکار کیا، اور کہا کہ ہم تجھے نکال دیں گے اس بستی میں سے، تیرے ساتھیوں کو بھی، تو اس چیز سے باز آ جا، تو اس بات کو نہ ہمیں سکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب ان پر بھیجا، اور وہ عذاب کیسا تھا؟ وہ عذاب اس طرح کا تھا کہ اس نے بستیوں کو الٹا دیا، اس نے زلزلہ آیا چیخ کے ساتھ اور اس نے بستیوں کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ جو قوموں کے واقعات ہیں یہ اس لیے سنا رہے ہیں، میرے نبی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ مضبوط ہو جائیں، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ آپ اس کا مقصد نصیحت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس سے ملے گا۔ پچھلی قوموں نے گناہ کیے، سرکشی کی، بغاوت کی، ان کا بدلہ اللہ نے ان کو دکھایا، اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہ نصیحت، ہمارے لیے نصیحت ہے، جو سرکشی بغاوت کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر اور فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتے ہیں بے شک نیکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی ادھر ایک نبی کا ہم جو ہے وہ پیچھے ذکر پڑھ کے گئے ہیں جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو۔ ہود علیہ السلام نے عاد سے کہا کہ تم استغفار کرو، تو اگر وہ استغفار کرتے رہتے تو وہ عذاب سے بچ جاتے۔ دوسرا ہم پیچھے پڑھ کے گئے پچھلے پاروں میں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے کفار نے کہا کہ آپ عذاب لے آئیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز عذاب نہیں آ سکتا ایسی قوم پر جس میں آپ موجود ہوں، دوسری وجہ جو استغفار کرنے والی ہو، معافی مانگنے والی، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم سے کوئی غلطی گناہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نصیحت کی، فرمایا اس کے پیچھے نیکی کو لگا دو، وہ اس کو مٹا دے گی۔ پھر آگے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے عربی میں نازل کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، یعنی آسان زبان میں، آسان اور اچھے طریقے سے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان کر کے بیان کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن آسان ہے، سمجھنے والوں کے لیے، عقل کرنے والوں کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے 14 علم نہیں چاہیے، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں تو آپ کو اللہ کے احکام نظر آئیں۔ وہ لوگ جن کے دکانیں بند ہوتی ہیں قرآن پڑھنے سے تو وہ روکتے ہیں اس کو پڑھنے سے۔ خیر اللہ تعالیٰ ادھر فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جان میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹے یہ خواب کی تعبیر اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، وہ ورنہ تجھے نقصان پہنچائیں گے، ان کو تم یہ جو ہے وہ خواب نہ بتانا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پتہ چلا کہ شیطان انسانوں سے جو ہے وہ حسد بھی کرواتا ہے، انسانوں سے کوئی اس طرح کے معاملات اور گناہ بھی کرواتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خبر ان تک پہنچ گئی کسی نہ کسی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اپنا وعدہ پورا کیا، ان کو جو ہے وہ علم و حکمت عطا کی، نبوت عطا کی۔ تو یوسف علیہ السلام کی جب خبر ان تک پہنچی
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ان سے محبت زیادہ کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا، چلیں اس کو ایسے کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیتے ہیں، ہم اس کو لے جاتے باپ کی نظروں سے دور تاکہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ محبت کرے۔ تو ہمارے ساتھ باپ انصاف نہیں کرتا، یہ ہمارا باپ غلطی پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بھائی نے کہا نہیں ہم قتل نہیں کرتے، ہم ایسے کرتے ہیں اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں کسی میں، تاکہ کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو لے جائے، ہم اپنے بھائی کو قتل نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ آئے اپنے باپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا تو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، کھیل آئے ذرا، پھر تر آئے ہمارے ساتھ جو ہے وہ گھوم پھر آئے، تو اس کو کیوں نہیں ہمارے ساتھ بھیجتا؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم جو ہے وہ کھیلنے میں مصروف ہو اور اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو بھیڑیا کھانے کا ادھر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ غیب کی خبر تھی، یہ غیب کی خبر نہیں تھی۔ غیب کی خبر حضرت یعقوب کو ہوتی تو ایک جو ہے وہ پاس جب کنویں میں حضرت یوسف پڑے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا، تو اتنی دیر مصر میں وہ تھے، ان کو پتہ چل جاتا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، زندہ ہے، فوت ہوا ہے، یہی نہیں پتہ کتنے سال چلا۔ تو یہ بات کرنا بالکل غلط ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا یہاں پہ کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھائی کو لے گئے اور لے جا کر انہوں نے جو ہے وہ کھیلنے کے بہانے لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور روتے ہوئے واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارا منظر ذکر کیا ہے جیسے وہ روتے ہوئے آئے واپس، اور قمیض کو خون لگا کے لائے، خون لگا کے، تو خون لگا کے لا کے کہتے ہیں کہ یہ قمیض ہے ہمارے بھائی کو، ہم کھیلنے میں آگے نکل گئے تھے، ہمارے بھائی کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ اس کام کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، سو میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، وہی مدد کرنے والا ہے۔ ویسے انہوں نے ایک بات کہی کہ کیسی بات ہے کہ بھیڑیا نے قمیض کھائی نہیں یا قمیض کو کچھ بھی نہیں کیا اور یوسف کو کھا گیا۔ خیر اس کے بعد وہاں سے چلتا ہوا ایک قافلہ آیا، انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یا بشرا ھذا غلام، یہ خوشخبری، یہ تو غلام ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ غلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ انہوں نے ساتھ لے لیا اور قیمتی سامان میں چھپا لیا اور ساتھ لے گئے۔ اب مصر میں وہ گئے ہیں، انہوں نے اس کو چند درہموں میں فروخت کر دیا، کیونکہ جو ہے وہ کیونکہ ان کا پرسنل یہ غلام نہیں تھا، ایسے ہی انہیں ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بہت زیادہ ریٹ لگوائیں گے تو ممکن ہے اس کی مطلب پوچھ گچھ ہو کہاں سے لیا کیسے لیا، تو اس کا جیسے بھی کوئی سستے میں بیچ دیتے ہیں۔ تو وہ عزیز مصر نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا، اس کی بیوی نے کہا اس کو خرید لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے ہم اس کو بیٹا بنا لیں، ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو ہمارے لیے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ساتھ لے لیا، خرید لیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے خریدا، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی بھی عطا کر دی تھی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ تعلیم دینی تھی، علم و حکمت دینا تھا، اس لیے ایک بادشاہ کے گھر میں جو ہے ان کی رہائش کروائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکال کر تخت پر بٹھایا، اچھے گھر میں بٹھایا، اچھی جگہ دی، اچھا مقام دیا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، اللہ نے علم و حکمت دنائی دی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے اس کو پھسلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا۔ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ویسے ہی منظر ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا، یہ کہنے لگی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پھسلایا اور اپنی طرف کہا کہ میری طرف دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، اور اس نے دروازے بند کر لیے تھے، اور اس چیز کو مطلب گناہ کی طرف اپنی طرف کہا کہ میرے ساتھ گناہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میرے پاس علم آنے کے بعد میں اس طرح کا کوئی بھی کام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگے، دروازے کھلتے گئے، کتنے ہی لوگ لگائے ہوئے تھے وہ کھلتے گئے، اور آخری دروازے پر جب پہنچے تو وہاں پر عزیز مصر ملا، وہ بھی آگے سے کھڑا تھا یا آ رہا تھا، تو اس نے دیکھا تو اس کی بیوی نے فوراً پینترا بدل لیا۔ یہ عورت کی چال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کیسے اس نے جو ہے وہ چال بدلی، اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ کہنے لگی کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے
جس نے تیری بیوی کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا ہو یہی سزا اس کی ہونی چاہیے، یا اس کو سزا دی جائے، مارا جائے، یا اس کو جو ہے وہ قید کیا جائے، یعنی قتل کرنے کا پھر نہیں کہہ رہی، پھر اس کا ارادہ وہی ہے کہ سزا دینے سے شاید یہ میری بات مان جائے۔ قمیض اس نے جب حضرت یوسف بھاگ رہے تھے تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی اور وہ پھٹ گئی۔ اب جو ہے وہ گواہی دینے والے نے، کسی سیانے نے جب بات کسی جگہ پر ہوئی اور اس نے کہا کہ اگر قمیض کو دیکھا جائے، اگر قمیض پھٹی ہے آگے سے، اس نے الزام لگا دیا نا کہ حضرت یوسف نے مجھے جو ہے وہ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر قمیض پھٹی ہے آگے سے تو حضرت یوسف جھوٹے ہیں اور یہ سچی ہے، اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے، تو حضرت یوسف سچے ہیں۔ لیکن جب قمیض دیکھا گیا پیچھے سے پھٹی تھی تو اس نے عزیز مصر نے کہا کہ یہ جو ہے وہ عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی چالوں کے بارے میں بتایا، اِنَّا کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، یہ تو فریب میں بہت مطلب بڑی ہیں، یہ عورت بہت بڑی تھی۔ تو شیطان کی چال کے بارے میں فرمایا، اس کی شیطان کی جو چالیں ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن اس کی چال کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی کر کے ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، درگزر کرو اس بات کو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کے عوض جو انہوں نے کیا بھی نہیں تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ ایک غلام پر جو ہے وہ عاشق ہو گئی، یا اس کے پیچھے اس کو گناہ کی طرف لگانے لگی۔ تو یہ بات بہت بری لگی اس کو، عزیز مصر کی بیوی کو، کہ یہ کیسی بات ہے جو لوگوں تک پہنچی ہے۔ تو اس نے ان کو سب کو دعوت پر بلایا، بٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ادھر سے گزرنے کا کہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرے تو انہوں نے کہا کہ ہائے، یہ تو جو ہے وہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو انسان نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھ کر جو ہے وہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ ہے۔ اتنی خوبصورتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے، آدھا حسن کائنات کا جو ہے وہ حضرت یوسف کو دے رکھا تھا۔ اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا جن کو دیکھ کر عورتوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب اس نے کہا کہ ہاں یہ ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ گناہ کی طرف پھسلایا۔ تم کہتی ہو کہ غلام، تو یہ دیکھو تو یہ بندہ ہے جس کو میں گناہ کی طرف بلا رہی تھی۔ تو انہوں نے اگر اب بھی میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو ضرور قید خانے میں ڈالوں گی، ضرور سزا دلواؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی ہے، میرے اللہ مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس چیز سے، جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے، تو مجھے اس چیز سے بچا۔ یاد رکھے جو بندہ دعا کرتا ہے گناہ سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا ہی لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ہم نے اس کو مطلب جو ہے وہ عورت کے شر اور فریب سے بچا لیا، اور ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں، ہم نے بہت ساری ان کے لیے نشانیاں ظاہر کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت جو ہے وہ معاملات پھر ان پر کھولے، خواب کی تعبیر کا علم، اور اسی طرح علم و حکمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے عطا کی۔ پھر قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا۔ ایک نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں شراب میں چھوڑتا ہوں، دوسرے نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں روٹیوں کا ٹوکرا میرے سر پہ ہے اور اس کو کوے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بھی بتائی اور انہیں جو ہے وہ دعوت بھی دی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دوستو، کیا تمہارے لیے جو ہے وہ زیادہ معبود ہیں، زیادہ
کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، یا ایک اللہ واحد القہار وہ بہتر ہے، تم اس کو عبادت وہ بہترین ہے تمہارے لیے، اس کو عبادت کرو۔ یہ تو چند نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تو بادشاہ کے پاس چلا جائے گا، جس نے شراب نچوڑنے والا خواب دیکھا تھا کہ تو بادشاہ کو جا کے جو ہے وہ انگور نچوڑ کے دے گا یا شراب پلائے گا، تو تو جب بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ سے ذکر کرنا میری بے گناہی کا، اور دوسرے کو کہا کہ تو سولی پر چڑھ جائے گا، اور تو جو ہے وہ سولی پر چڑھ جائے گا اور تیرے سر کو جو ہے وہ کوے کھائیں گے، یعنی تجھے پھینک دیا جائے گا ایسے۔ تو جب وہ بندہ بادشاہ کے پاس گیا، اب ادھر اللہ سے نہیں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو یہاں پر توکل میں یا تقوی میں کمی کہہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر بھی اس کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ جو بادشاہ کے پاس گیا تھا وہ بھول گیا جا کے بادشاہ کے پاس، یہ شیطان نے اس کو بلا دیا۔ تو شیطان نے جب اس کو بلا دیا بادشاہ کے پاس ذکر کرنا، تو اس طرح جو ہے وہ 9 سال یا کچھ سال حضرت یوسف علیہ السلام پھر بھی جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ 7 گائیں موٹی گائیں جو ہیں 7 پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک گوشے 7 سرسبز گوشے دیکھے۔ اس نے تعبیر پوچھنے والوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تعبیر جو ہے وہ کوئی خواب وہ نہیں ہے، تعبیر والا نہیں ہے، یہ وہ خواب ہے اضغاث الاحلام، یہ مطلب وہ خواب ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوتی۔ بس اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ان کو کہہ دیا۔ لیکن وہ جو بادشاہ قریب تھا، جو جیل سے آیا تھا قید سے حضرت یوسف کے پاس سے، اس نے کہا میرے پاس ایک بندہ ہے وہ بتا سکتا ہے اس کی تعبیر، وہ جیل میں ہے۔ حضرت یوسف کے پاس گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال جو ہیں وہ بہت زیادہ تمہیں جو ہے وہ اناج ملے گا، اس کو تم نے گوشوں میں رہنے دینا ہے، اگلے 7 سال قحط کے آئیں گے، ان 7 سالوں میں جو تمہارا اناج ہوگا اس کو استعمال کرنا ہے، یہ 7 سالوں والا اناج وہ اگلے 7 سال بھی تمہارے کاٹ دے گا جس کو تم نے جمع کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ کام تم کرو جا کے اور بادشاہ کو بتاؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے مدد نہیں مانگی، جب اس کو فائدہ دیا ہے، جب اس کو تعبیر بتائی ہے تو اس سے مدد نہیں مانگی، اللہ پر توکل رکھا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ عمل کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ نے بھیجا دوبارہ کہ جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ، ان کو کہو کہ میرے دربار میں آئیں، ان کو مطلب رہا کر لاؤ۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں باہر آؤں گا، اس وقت تک نہیں، پہلے وہ ان عورتوں سے میری سچائی پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلائی تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بندہ ہی بہت اچھا تھا، یہ تو عورتوں کا ہی فریب تھا، ہمارا ہی فریب تھا کہ ہم اس سے گناہ چاہتی تھی، وہ تو بندہ ہی بہت اچھا تھا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ بات تو کھل گئی ہے لیکن بات سچی یہ ہے کہ یوسف سچا ہے اور میں جھوٹی تھی، تو یہاں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ باقی کا پارہ، اگلا واقعہ جو ہے انشاءاللہ اگلے پارے میں کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن قوموں کا ذکر ہوا ہے ایسے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب آئے ہیں۔